بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو کوساتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے: اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ نوح علیہ السلام معاذ اللہ بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی بات کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے اور نہ ان کی باتوں کو مانے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی: اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ کبھی ہرگز مومن نہیں ہوں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال سے آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا: اے نوح، آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ آپ نے 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی۔ وہ کشتی کی لمبائی 80 گز تھی اور 50 گز چوڑی تھی، اتنی بڑی آپ نے کشتی بنائی، اور اس میں 3 درجے آپ نے رکھے تھے: نچلے طبقے میں پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیان والے طبقے میں چوپائے وغیرہ اور جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور ان مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہو گئی، جو آپ کی اور آپ کے مومنین کی محنت اور کاریگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محبت کر کے یہ کشتی بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی، کوئی کہتا: کیا نوح، اب تم بڑا ہی بن گئے ہو، پہلے تم کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور کوئی کہتا: اے نوح، خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ طرح طرح کا تمسخر اور مذاق ان کا اڑایا جاتا، اور قسم قسم کی تانا بازیاں کی جاتی، بات زبانیاں کرتے رہے لوگ۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، سوار کر دیا، اور خود آپ کے 3 فرزند یعنی حام، سام اور یافس، ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورتیں، کل 80 انسان کشتی میں سوار تھے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ یہ طوفان اتنا بڑا طوفان تھا کہ لوگوں کے گھر، مکان، کھیتی باڑی، سب ہر چیز کو اڑا کے لے گئے، ہر چیز کو بہا کے لے گئے، اور اس میں پورے زمین کا نقشہ ایک دفعہ ہو گیا تھا۔ بس اس میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے جو جوڑے رکھے تھے جانوروں کے، پرندوں کے، حشرات الارض کے، وہی جوڑے چلے، اور اس کے بعد اسی طرح نسل چلتی ہے، اور آج تک ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔
اس سے پہلے جو باقی تھے وہ ساری دنیا فنا ہو گئی، ساری دنیا ختم ہو گئی، لیکن اس 80 افراد اور جو جانوروں کے جوڑے تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے ان سب چیزوں کو عروج بخشا۔ روایت ہے کہ جب اشراط الارض چرندوں پرندوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھا لیا تو سانپ اور بچھو یہ بھی کشتی میں سوار ہونے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، ان کو اذیت پہنچاؤ گے، تم ان کو کاٹ لو گے۔ سانپ اور بچھو نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا، ہم دونوں اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کی سوار ساری قوم، کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اترے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، اور آپ کی اولاد روح زمین پر پھیل گئی۔ اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پہلے ساری دنیا کا نقشہ چینج ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نسل انسانی چلی، اور آج تک پوری دنیا میں جو کچھ ہے یہ ان کی نسل سے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔